حیران کن طور پہ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی بھی پی ٹی آئی لوکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے سارا انحصار کری مولانا فضل الرحمان کے اوپر اور وہ واپس آنے کو تیار نہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بچہ سمجھا, بچہ ہے وہ کہ وہ اپنے ورکر لے آئے گا اور ان کو مروائے گا سڑکوں پہ آگے, جیسے انہوں نے اپنے آ کے ورکر جو ہے نا پیش کر دیا اور بیچارے بہت ساری فیملیز کے لوگ جو ہیں ہالٹ ہوئے. مولانا صاحب کی ایک بڑی کوالٹی ہے جو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. مولانا صاحب نے کئی دھرنے بھی دیے ہیں, لانگ مارچز بھی دیے ہیں مینی ٹائمز, بالکل. اور جتنے بچے وہ لوگوں کے گھروں سے لے کر آتے ہیں, ایک ایک گھر سے جو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ, واپس ان کو ایک ایک جا کے گن کے حوالے کرتے ہوئے آپ کا بچہ میں لے کے آیا تھا نا, یہ اپنا بچہ سنبھالو, یہ اس کو چیک بھی کر لو, خیر خیریت ہے, کوئی اس کو خدا نہ خاصا گولی, کوئی لاٹھی, کوئی زخم تو نہیں ہے نا. یہ ان کی کوالٹی ہے جو بہت منظم طریقے سے ہوتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ آج تک ان کے جلسے جلوسوں میں نہ فائرنگ ہوئی ہے, نہ لڑائی ہوئی ہے, نہ پھڈے ہوئے, نہ پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے, نہ رینجر کے ساتھ ہوا ہے, کہ وہ یہ حالات پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کہ وہ اتنے ان کو احساس ہے کہ میرا ورکر, اس کے کوئی بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, کوئی باپ ہے, بہن ہے, کوئی ہسبینڈ ہے, میرے باحفاظت ان کو واپس لے کے جانا. دیٹس مطلب جس سیانہ پن میں بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ الٹ ہے. یہاں پہ جب آتے ہیں گنڈا پور صاحب آتے ہیں, بیگم صاحب آتے ہیں, جو آتے ہیں وہ کیا کہہ کے آتے ہیں, ہمارے جنازے پڑھ لینا, ہم واپس نہیں آئیں گے. ہم نے وہ سر پہ کفن باندھ لیے, ہم نے لاٹھیاں اٹھا لی, گنے توپے اٹھا لیے. بیچارے وہ جتنے بھی اس دفعہ لے کر آئے لوگوں کو 10-12 ہزار, ان کے پاس نہ کھانے کو تھا, نہ پینے کو تھا, نہ رہنے کو تھا. مطلب ٹھنڈ بھی تھی, سردی بھی تھی. وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہاں پہ یہ بھڑکا کے ان کو آپ یہاں پہ ویلنس پیدا کریں. مولانا صاحب جو ہیں اپنی یہ کریڈیبلٹی کیوں خراب کریں گے؟ وہ پی ٹی اے کے ورکر کے ساتھ جو لے کر آتے ہیں, جو ویلنٹ جس کو یہ کر کے آتے ہیں, بیچارے کو بھوکا پیاسا لے کر آتے ہیں, لڑائی جھگڑا اس کا کرا کے, اس کے سونے کا پتہ نہیں ہے, اس کے پانی کا پتہ نہیں ہے, اس کے نہانے کا, اس کے ٹوائلٹس کا, 100 ضروریات ہوتی ہیں. آپ ان کو سمپلی لاتے ہیں اور ان کو آ کے چھوڑ دیتے ہیں اسلام آباد میں. مولانا صاحب تو یہ کام نہیں کرتے. سو مولانا صاحب کل کو اپنا ورکر جو ہے وہ پی ٹی اے کے ورکر کے ساتھ کیوں کھڑا کرے گا؟ نمبر 1, جب حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی براہ راست عمران خان صاحب اور ان کے ورکر کی ایک وائلنٹ قسم کی لڑائی چل رہی ہے, اس لڑائی کا بوجھ وہ کیوں اپنے اوپر لے لیں گے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. وہ کیوں کریں گے؟ وہ ان کو کیا ملنے والا ہے؟ کیونکہ ان کی لڑائی تو ان سے ہے, کے پی کے میں ان سے ووٹ بینک. مولانا صاحب کو کس نے ووٹ بینک کھایا؟ عمران خان صاحب نے وہ کھایا نا سارے کا سارا. 10 سال پہلے انہوں نے ان کو واش آؤٹ کر کے. سو مولانا صاحب کا ڈائریکٹ کلائز جو ہے عمران خان صاحب سے بنتا ہے, اور انہوں نے مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ کچھ آڈٹ کروائیں, کچھ ہم سے. ہاں, ایک چیز پہ مولانا صاحب ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. ان کے پاس دینے کو ایک چیز ہے, دینے کو تیار ہیں یہ وزارت اعلیٰ دے دیں, علی امین کی جگہ ان کو دے دیں, ان کا وزیر اعلیٰ بنا دیں. ہاں, پھر وہ مولانا صاحب آ جائیں گے ان کے ساتھ. آپ نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی رکھنا ہے, وزارتیں بھی رکھنی ہیں, آپ نے اپنا سارا کچھ رکھنے کے بعد مولانا کو کہیں مولانا صاحب نے بندے نکالیں, سڑکوں پہ ہنگامے کرتے ہیں, کوئی یہاں پہ ہم مطلب جنازے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کفن پہن لیتے ہیں. آپ آئیں, مولانا کیوں آئے گا؟ مولانا آپ کا دباؤ استعمال کریں گے, اور اب تک وہی کر رہے ہیں. مولانا صاحب عمران خان صاحب کا دباؤ یوز کر کے بہتر ڈیل حکومت سے لے لیتے ہیں, ہر دفعہ اپنا کام کروا لیتے ہیں. سو مولانا صاحب ان کو استعمال کریں گے, یہ نہیں کر سکتے ان کو, نہ وہ ان کے ہاتھ ہوں گے. اب میں لوکل پریشر پہ آتا ہوں. بھائی صاحب, یہ جس نے بھی اسٹریٹجی بنائی ہے نا, کوئی احمق آدمی ہے کہ لوکل پریشر کریں گے, لوکل پریشر کریں گے. بھٹو صاحب پہ لوکل پریشر نے کام کیا, نواز شریف صاحب پہ کام کیا, شاہد خاقان عباسی پہ, یوسف رضا گیلانی پہ, راجہ پرویز اشرف پہ, میں نام لیتا جاتا ہوں, آصف علی زرداری پہ. سندھ میں تو چلو یہاں پہ نہیں تھا نا, سندھ میں تو بہت بڑی ان کی تھی نا, بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے سندھ میں بڑی تھی. ایون بھٹو صاحب کے لیے جانے دینے کو لوگ تیار تھے, کئی لوگوں نے اپنی جانیں دی بھی, صحیح اپنے آپ کو آگ لگائی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی پہ. آپ کے لیے تو کسی نے اب تک آگ نہیں لگائی نا خود کو, تو بھٹو صاحب کو بھی وہ رہا نہیں کرا سکتے. یہ آپ کے ذہن میں کس نے ڈال دیا ہے کہ لوکل پریشر لے کے آ گیا؟ ہاں, ایک ہی طریقہ ہے جو میں سلمان اکرم راجہ نے بتایا تھا. اس نے کہا 4 لاکھ بندہ لے, نہ ہوگا 9 من تیل نہ رہا تھا, نہ چاہیے 4 لاکھ کیا, یہاں تو 20-30 ہزار یہ عمران خان صاحب خود نہیں نکال سکے تھے جب وہ اپنا دھرنا لے کے آئے تھے, لوگ لے کر آئے تھے. تو آپ کے پاس ایک کیپیسٹی نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا کہ لوکل پریشر. اب میں انٹرنیشنل پریشر پہ آ جاؤں ذرا. انٹرنیشنل پریشر یہ 2 چیزوں میں یہ کام کیا ہے پاکستان میں. پہلے ٹھیک, ایک انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں کیا, ایک بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں. دونوں ٹائم بڑے پاورفل گرنٹرز ہیں. کیا عمران خان کے پاس وہ گرنٹرز ہیں جو نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب کے ڈھونڈنے پڑیں گے؟ مٹی سوا کہاں سے ڈھونڈے گا؟ خان صاحب کی کسی سے بنائی تھی انہوں نے. اس سعودی سے وہ لڑے ہوئے تھے جو پاکستان کو مجبور کر سکتے تھے. وہ مین تو وہ گارنٹی دیتے ہوتے ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کی دی اور پھر مجبور ہو گئے تھے. سعودیز کو اب نہ نہیں کر سکتے. چائنیز ان کے ساتھ بھی آپ نے ان کے ساتھ بنا کے رکھی, نہیں بنا کے رکھی. چائنیز کہتے پاکستان کو, پاکستان کہتا ہے یس ان کی ہم نہیں ٹال سکتے. امریکنز, تیسرا ملک امریکہ تھا جو آپ کو وہاں سے کالز آنا بند ہو گئی تھی. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اسامہ بن لادن کو یہاں پہ کہا شہید ہے. آپ نے جب وہاں پہ طالبان نے وہاں سے نکلے ہوئے ان کی ایویکویشن ہوئی امریکنز کی, اور ان کی بمبنگ ہوئی جو ابھی انہوں نے گرفتار کیا, جب لوگ مر رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, ان کا امریکنز مر رہے, وہاں پہ اخوان 160 بیچارے ان کی ہوئی, ان کو زخمی ہوئی یا کیجولٹیز ہوئی. آپ اس وقت مبارکبادیں دے رہے تھے طالبان کو امریکہ کے. آپ واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھ رہے تھے. دنیا کے وہ 3 ملک, اچھا یورپی یونین چلیں, وہ بہت بڑا ملک ہے, $1 کی ہمیں وہ دیتے ہیں نا, مطلب اگر اسٹیٹس دیتے ہیں G+ کا, وہ بھی دباؤ ڈال سکتے تھے. انہوں نے یوکرین پہ لکھا کہ ہمیں وہاں پہ یہ سیکورٹی کونسل میں سپورٹ دیں. آپ نے کہا ہم غلام تھوڑے ہیں. آپ نے لیٹر لہرا دیا ان کا. کوئی دنیا میں پرائم منسٹر کرتا ہے یورپین یونین کا لیٹر ہے, آپ نے لہرا دیا, ساتھ میں بڑک بھی ماری, ہم غلام تھوڑے ہیں.
تو ان کی گارنٹی کون دے, ان کے لیے کون لڑنے آئے مجھے بتائیں, ان کے لیے کیا کام ہوا تھا؟ نہیں کوئی ڈھونڈنے میں نہیں ملنا. ترکی نے کبھی نام لیا, ابھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ ترک صدر, بڑی دوستی تھی آپ کے ساتھ, کبھی انہوں نے کہا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کے انٹرنل معاملات جی بالکل لاسٹلی آپ کی گارنٹی کون دے, آپ کی گارنٹی کوئی دے بھی دے تو کیا جو گارنٹی میں چیزیں طے ہوں گے پوری کریں گے لاسٹلی. جی کہ نواز شریف صاحب کی دی تھی انہوں نے امریکنز اور سعودیز نے بے نظیر بھٹو کی جو ڈیل کروائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں پورا چیپٹر لکھا ہے, اس وقت کنڈولیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی جارج بش کی, یہ انہوں نے اور مارک رائل گرانٹ جو تھے اس کے ہائی کمشنر تھے اس کے برٹن کے پاکستان میں, مطلب یو کے اور امریکنز نے بیٹھ کے ڈیل تیار کر کے مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی گارنٹیز انہوں نے دی تھی, مشرف کی گارنٹیز بے نظیر کو انہوں نے دی تھی. خان صاحب کی کون گارنٹی دے؟ بالکل ٹھیک. اکھے انٹرنیشنل بھی پریشر آئے گا, بھائی کون دے گا پریشر؟ آپ کو کسی کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھی, آپ تو یہ پوچھتے تھے یار کوئی بچتے نہیں گا, میں کل ہی کافی ہوں, کوئی بچتے نہیں گا جیسا لڑے. اور اس کو فیسینیٹ کر کے ٹی وی شوز میں ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کو خان صاحب بلاتے ہوتے تھے, وہ ٹی وی شوز میں وہ باقاعدہ بیپر پہ کہتے تھے کہ خان صاحب نے پوچھا ہے کوئی بچتے نہیں گا, میں کل ہی